آج کا جو موضوع ہے ہمارا، جو گفتگو کا موضوع ہے، وہ بھی پیشنس دا وننگ اسٹریٹجی. پیشنس دا وننگ اسٹریٹجی. میں اکثر اپنے بڑے بیٹے کو جب وہ غصے میں اپنے چھوٹے بھائی سے لڑائی کرتا ہے اور غصہ کرتا ہے، اس سے زیادہ اونچی آواز میں بولتا ہے، کیونکہ بڑا زیادہ اونچی آواز میں بول سکتا ہے نا. جو عمر میں بڑا ہے یا عہدے میں بڑا ہے، اس کی آواز بھی اتنی زیادہ اونچی ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ اپنے بڑے بیٹے کو ایک بات سمجھاتا ہوں، اور آپ بھی میرے بچوں کی طرح ہیں، کہ انسان کبھی بھی عمر کی وجہ سے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. انسان ہمیشہ اپنی برداشت کی وجہ سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے. جس میں جتنی برداشت ہے وہ اتنا بڑا ہوگا. آج کل آم کا سیزن چل رہا ہے. کبھی آپ میں سے کوئی ملتان سائڈ پہ گیا ہو تو بڑے بڑے آم کے درخت اور اس پہ بے بہا پھل لگا ہوگا. کبھی اندھیری میں جب یہ آندھی آتی ہے تو کبھی آندھی میں آپ نے آم کے درخت کو اکھڑتے دیکھا؟ مضبوط. سب سے زیادہ آندھی میں جو درخت اکھڑتا ہے وہ سفیدے کا ہوتا ہے، تنا ہوا، اسٹریٹ، نہ کو برداشت، نہ کسی کی سننی ہے، نہ ہی تھپیڑوں کو وہ برداشت کر پاتا. اور سب سے زیادہ سفیدے کا درخت جب آندھی آتی ہے تو وہ اپنی جڑوں سے یا جڑ سے اکھڑ جاتا ہے یا وہ سینٹر میں کہیں سے ٹوٹ جاتا ہے. پھلدار درخت نہیں گرتا، کیونکہ پھلدار درخت میں برداشت ہوتی ہے، وہ تھپیڑوں کو برداشت کرتا ہے. جب وہ برداشت کرتا ہے تو وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے. پیشنس اتنی بڑی پاور ہے، اتنی بڑی پاور ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک ایسی بڑھیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ روزانہ کی بنیاد پہ کوڑا کرکٹ پھینک رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی. اور پیشنس کا لیول کیا ہے کہ جب 2-3 دن مسلسل پھینکنے کے بعد وہ ایک دن کوڑا نہیں پھینکتی تو اس کا پتہ کرنے چلے جاتے ہیں. اور رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیتی. تو پیشنس ایک ایسی طاقت ہے جو ڈائریکٹ دل پہ اٹیک کرتی ہے. برداشت اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ آپ کو دوسرے لوگوں سے منفرد کر دیتی ہے. جس میں جتنی برداشت ہے وہ اتنا بڑا، اور جس میں جتنی برداشت کم ہے وہ اتنا چھوٹا. اور زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ، اچھا آپ میں سے اکثر آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی چینلز پہ، تو ٹی وی چینلز میں ایک ایکوپمنٹ یوز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈیلیئر. وہ ڈیلیئر کیا کرتا ہے؟ وہ چند سیکنڈز کا گیپ دیتا ہے. جیسے میں بات کر رہا ہوں تو اگر یہاں پہ کوئی لائیو ٹی وی پہ پروگرام چل رہا ہوگا تو وہ 3 سے 5 سیکنڈ کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. مطلب اگر آپ گراؤنڈ میں ہوں تو بالر بال کرا رہا ہوتا ہے اور بیٹسمین آؤٹ ہو جاتا ہے تو گراؤنڈ کے لوگ جشن منا رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں بیٹھا ہوا جو شخص ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ پلیئر بولڈ ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیلیئر. تاکہ کوئی غلط کانٹینٹ اگر ہونے لگے تو وہ اس کو فوری طور پہ وہاں پہ روک لیا جائے. کوئی غلطی ہونے لگے، کوئی گفتگو غلط ہونے لگے، کوئی واقعہ کوئی اس قسم کا ہو جائے تو فوری طور پہ وہ جو 3 سے 5 سیکنڈ کا ٹائم ہے اس کو فوری طور پہ وہاں پہ کیا کر لیا جائے، پاز کر لیا جائے. یہی ڈیلیئر ہمیں لائف میں چاہیے، یہی ڈیلیئر ہمیں لائف میں ریکوائرڈ ہے. پہلے 5 سے 7 سیکنڈ میں لوگ لڑ پڑتے ہیں، ٹانگ توڑ دیتے ہیں، بندہ مار دیتے ہیں. اور اگر وہی 5 سے 10 سیکنڈ کا پاز مل جائے تو ساری زندگی میں سکون رہتا ہے. مجھے نہیں پتا، میں کیونکہ مجھے خوشی آج زیادہ اس لیے ہے، میں نے پہلے بھی خورشید صاحب سے بھی ذکر کیا کہ میرے اپنے بھائی پولیس میں ہیں. بچپن میں مجھے بھی بڑا شوق تھا لیکن میں جا نہیں سکا پولیس میں. تو اب بچے ہیں تو خواہش ہے کہ وہ فورس میں آئیں. تو میں نے ایک بات دیکھی کہ آپ جب بھی لائف میں آپ کو چاہیے، آپ مختلف طرح کے لوگوں سے جب ملتے ہیں نا تو آپ بہت کچھ لرن کرتے ہیں. مجھے بہاولپور جیل میں
کچھ لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جو پھانسی کی انتظار میں تھے، جن کو پھانسی ہو گئی ہوئی تھی اور وہ مہینے کو، 2 مہینے کو، 4 مہینے کو، 6 مہینے کو، 8 مہینے کو، جب کبھی بھی ان کا وہ ٹائم تھا، تو وہاں بڑے بھائی کے دوست تھے جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھے. تو میں جب ان سے ایک دفعہ ملنے گیا تو میں نے ان سے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ میں کو 2 4 6 لوگ جن کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے چند لوگوں سے ملوایا. جب میں نے ان سے گپ شپ کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ واقعتاً اللہ رب العزت کی ذات نے بالکل ٹھیک غصہ حرام کیا. اللہ رب العزت کی ذات نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہے. جس دل میں ایک ہی دل میں ایک وقت میں شیطان اور رحمان اکٹھے نہیں رہ سکتے. مومنٹس ہیں نا، کبھی ہم شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم رحمان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم گندگی اچھائی نہیں رہ سکتی. غصہ پیشنس ایٹ دا سیم ٹائم نہیں رہ سکتا. یا آپ پیشنس میں ہو گئے یا آپ غصے میں ہو گئے. تو میں نے جتنے لوگوں سے گفتگو کی میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سب کے سب جلد بازی کا شکار ہوئے، یہ سب کے سب غصے کا شکار ہوئے. یہ اگر تھوڑا سا صبر کر لیتے، یہ تھوڑا سا پاز دے لیتے تو شاید یہ نہ ہوتا. اکثر اخبار میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ 10 روپے کے پیچھے بندہ قتل کر دیا. اور سڑکوں پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ ایسی بائک آتی ہے، دونوں کی بائکس کی ہیڈ لائٹس ٹوٹتی ہیں اور تھوڑی دیر میں دونوں نے ایک دوسرے کے دانت توڑے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر میں صرف کیا جلد بازی، صرف کیا غصہ. پیشنس جب آپ چند لمحوں کا پاز دیتے ہیں وہ ساری زندگی کا آپ کو فائدہ دیتا ہے. چند لمحے کا پاز. تو جب تک یہ ڈیلیئر ہمارے پاس نہیں ہوگا، جب تک رسپونڈ بیک کرنے سے پہلے ہم چند لمحے رک کر سوچیں گے نہیں، ہم سے غلط فیصلے ہوں گے. اور غلط فیصلے جو ہیں وہ ہمیں ہماری زندگی میں ہماری منزل سے دور سے دور کرتے جائیں گے. اور جتنا ہم پیشنس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی ڈائریکشن چھوڑ دیں. پیشنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ڈھیلے ہو جائیں. غصہ آنا انسان کی جبلت ہے، کیونکہ اگر انسان کی ذات میں غصہ، ہماری خمیر میں غصہ نہ ہو تو شاید ہم جہاد بھی نہ کریں. ہمارے خمیر میں اگر غصہ نہ ہو تو شاید ہم حق کے لیے کھڑے بھی نہ ہوں. یہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے خمیر میں رکھا ہے غصہ. لیکن اس غصے پہ کنٹرول کرنا یہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں حکم دیا ہے. تو جب تک زندگی میں پیشنس نہیں ہے، زندگی میں ڈیلیئر نہیں ہے، چند لمحوں کا پاز نہیں ہے، تو غلط در غلط زندگی میں فیصلے ہوتے جائیں گے. اور الٹیمیٹلی سب سے بڑا نقصان کس کا ہوگا؟ ہماری اپنی ذات کا. وہ کہتے ہیں نا کہ غصہ ایک ایسی کمال چیز ہے کہ جو کسی دوسرے کی غلطی کی سزا آپ کی اپنی ذات کو دیتا ہے. آپ ماشاءاللہ سے سارے ینگ انرجیٹک ہیں، بڑی دفعہ زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ غصہ آتا ہے تو وہ غصہ بعض دفعہ 24 گھنٹے تک رہتا ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے تک رہتا ہے، لیکن اگر ہم کسی بات پہ غصہ کر جائیں اور سٹک ہو جائیں تو اس کا نقصان ہماری باڈی کو کم از کم 2 سے 3 دن ہوتا رہتا ہے. غصہ اس قدر خطرناک چیز ہے کہ جو نہ صرف ہمیں فزیکلی نقصان پہنچاتا ہے، وہ ہمیں اسپرچولی بھی نقصان پہنچاتا ہے. تو جب تک پیشنس زندگی میں نہیں آئے گا میں نہیں سمجھتا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. میرا تعلق ضلع رحیمیہ خان، تحصیل رحیمیہ خان سے 1996 میں لاہور آیا. تو لاہور کی تو پھر بتیاں اور شانے اور سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، ایک دفعہ تو بندے کو پورا وہ اپنے اندر مرج کر لیتے ہیں اور وہ بندے کے لیے ایک بڑا مشکل سا ایک سارا معاملہ ہوتا ہے. بہرحال 1996 میں آیا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ تب 33 نمبر، 47 نمبر، 44 نمبر، 33 نمبر اسٹیشن تک آتی ہوتی تھی فیصل ٹاؤن سے. تو جب کبھی بائی ٹرین جانا ہوتا تھا رحیمیہ خان یا یہاں پہ آپ کے شوبرا ہوٹل پہ نیو خان کسی دور میں چلتی تھی، ابھی پتہ نہیں چلتی یا نہیں چلتی، تو نیو خان کی بسز بھی یہاں سے چلتی تھی اور اسٹیشن سے
ٹرین چلتی تھی رحیمیہ خان کے لیے، تو وہ 33 نمبر پہ بیٹھ کے ایک دو بیگز اٹھا کے، تو بعض دفعہ آپ نے تو شاید وہ بسز نہیں دیکھی، بعض دفعہ بیٹھنے کی جگہ ملتی تھی، بعض دفعہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی، تو بس میں کھڑا ہونا پڑے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا، ویگن میں، سوری بس میں نہیں، بس میں تو مطلب کھڑا ہو ہی جاتا ہے، وین میں کھڑا ہونا کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو 1996 اور آج 2021 میں نے اپنے ان 25 سالوں میں جس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا سارے کا سارا فوکس ہے، جس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا اللہ رب العزت کی ذات نے نوازا، اس میں سے جو سب سے اہم بات جو میں نے ڈے ون سے پلے باندھے رکھی وہ پیشنس تھا۔ مجھے جب میں جاب کرتا تھا تو 1 باسز ملتے تھے، جب میں کہیں کام کرتا تھا، جب میں پڑھتا تھا تو ایسے ایسے استاد ملتے تھے، ایسے ایسے استاد ملتے تھے کہ وہ غلطی ساتھ والا کرتا تھا، نکال ہمیں دیتے تھے، غلطی بھی نہیں ہوتی تھی۔ پیشنس، پیشنس۔ اور بڑی مشکلات دیکھی زندگی میں، بڑے چیلنجز دیکھے زندگی میں، اور ان سارے چیلنجز کے اگینسٹ جس بات پر فوکس رکھا وہ ہمیشہ یہ تھا کہ ڈیلیئر دیا۔ میں اکثر یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ یہ ہمارا مائنڈ ہر وقت ورکنگ کرتا رہتا ہے نا، کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ اس مائنڈ کے بیک پہ اگر آپ اپنے تھاٹس کو دیکھنے کے لیے ایک کیمرہ آن کر لیں تو زندگی میں بڑا کام آئے گا۔ وہ کیسے کیمرہ آن ہو سکتا ہے؟ بڑا آسان طریقہ اس کا۔ وہ کیمرہ آن کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے اس کو ری تھنک کر لیں، اس کو بیک آف دی مائنڈ دیکھیں کہ آپ صحیح سوچ رہے ہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں، آپ غصے میں ہیں یا آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ کیمرہ آن رہے گا آپ کے مائنڈ کے بیک پہ تو یقین کریں آپ سے زندگی میں کم سے کم غلط فیصلے ہوں گے۔ اپنی زندگی میں سے جلد بازی کو اکھاڑ باہر پھینکیے۔ جلد بازی شیطان کا عمل ہے، اور جہاں شیطان ہوگا وہاں پہ رحمت نہیں ہو سکتی، جہاں غصہ ہوگا وہاں سکون نہیں ہو سکتا۔ واحد راستہ زندگی میں سکون حاصل کرنے کا، جتنا کم سے کم غصہ کریں گے اتنا زندگی میں سکون رہے گا، اور جتنا زندگی میں زیادہ سے زیادہ غصہ کریں گے اتنے زندگی میں چیلنجز بڑھتے جائیں گے۔ ایک بڑا شاندار پرنسپل ہے، ایک بڑا شاندار پرنسپل ہے، اس کو کہتے ہیں 90-10 پرنسپل۔ وہ 90-10 پرنسپل کیا ہے؟ وہ 90-10 پرنسپل یہ ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی بھی زیادتی کی ہے، وہ زیادتی جس کسی نے بھی آپ کے ساتھ کر دی وہ 10% تو ہو گئی، اس کا ری ایکشن جو ہے وہ 90% آپ کی طرف سے ہوگا۔ ایک شخص آیا، اس نے آپ کی بائک کو بیک سائڈ سے ہٹ کر دیا۔ اب ایک چوائس تو یہ ہے کہ اگر نقصان کم ہے تو آپ ہنسی خوشی اس کو کہیں اچھا یار کوئی بات نہیں بھائی، جب کوئی سواری روڈ پہ آتی تو نقصان ہو ہی جاتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے۔ نقصان زیادہ بھی ہو گیا ہے تو آپ اس کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ میرا نقصان بھر دے، پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو پولیس کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، جیسے آپ سب موجود ہیں، جیسے آپ سب کے پاس لوگ اپنی کمپلینٹس لے کر آئیں گے، چیلنجز لے کر آئیں گے، پریشانی لے کر آئیں گے۔ تو چوائسیز ہمارے پاس لائف میں ہمیشہ دو رہتی ہیں۔ ایک چوائس یہ رہتی ہے کہ اس مسئلے کو، اس چیلنج کو ہم بڑھا کے کتنا بڑا کریں، اور دوسری چوائس یہ ہے کہ اگلے 10 منٹ میں اس مسئلے کو ریزالو کر دیں۔ تو آپ سوچئے کہ اگر اس مسئلے کا اثر آپ 24 گھنٹے تک اپنے دماغ پر رکھیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کے اپنے۔ انصاف لینے کے لیے غصہ کرنا ضروری نہیں ہے، انصاف کے لیے ڈٹرمن ہونا ضروری ہے۔ اپنا حق لینے کے لیے غصہ کرنا ضروری نہیں ہے، ڈٹرمن ہونا ضروری ہے۔ اور کیا شاندار بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں سکھا دی کہ حق پر ہونے کے باوجود
اگر تمہیں اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے تو قیامت کے روز مجھ سے لے لینا. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دے گی، جو اللہ پاک کی ذات دے گی، وہ اس دنیا سے پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھوں گنا زیادہ ہوگا. آج ہم حق کی خاطر لوگوں کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں. حق صرف ایک ہے اور وہ حق ہے اللہ کی ذات. اللہ کے حکم کا نافذ ہونا یہ حق ہے. میری کسی نے پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، میں اس کے لیے فائٹ ضرور کروں، لیکن اگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان بہت بڑا ہو جائے گا، اس کی وجہ سے میرا بھائی چھوٹ جائے گا، اس کی وجہ سے میرا والد ناراض ہو جائے گا، میرا دوست چھوٹ جائے گا، تو رشتہ بڑا ہے، چیزیں بڑی نہیں ہیں. چیزیں تو پھر بن جاتی ہیں، رشتے بنانے مشکل ہو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے آپ سب ایک، میں میرے نزدیک، اور آپ نے کیونکہ بائی چوائس اس کو سلیکٹ کیا ہے، ون آف دی بیسٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگ آنے جا رہے ہیں، جس میں لوگ آپ کو دیکھ کر حفاظت کا، نگہبانی کا جو فوری طور پہ ایک تصور دماغ میں پیدا ہوتا ہے، وہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے. آپ ایک سنسان سڑک پر جا رہے ہوں اور آپ کو لگے کہ تھوڑی دیر میں کچھ ایسی ایک بائک آئی ہے، کوئی ایسا ایک چھوٹا سا کوئی ایکٹ ہونے جا رہا ہے جس میں یہ شخص جو بائک پہ ہے یہ مجھے لوٹ سکتا ہے، اور اتنی دیر میں آپ کو پولیس کی ایک موبائل نظر آ جائے، کیسا لگے گا؟ فوری طور پہ آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ اب میں نہیں لٹتا، اب میری تسلی ہے. تو یہ جو نگہبانی کا، حفاظت کا، محافظ بننے کا جو ایک کانسیپٹ ہے، جب تک یہ آپ کے ذہنوں میں نہیں ہوگا آپ پرفارم نہیں کر سکتے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. زندگی میں یاد رکھیے گا، کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، انسان اس کام کو چھوٹا یا بڑا بناتا. انسان کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے کریئر کا آغاز ایک آفس بوائے سے کرتے ہیں اور آج وہ مختلف اداروں میں آفیسرز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ وہ صرف آفیسر بننے کا خواب ہر وقت ذہن میں رکھتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ان کو جو کام دیا جاتا تھا وہ اس کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دیتے تھے. تو زندگی میں یاد رکھیے گا، کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، انسان چھوٹا بڑا ہوتا ہے. کام تو سب کے سب بڑے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے تک خود ٹھیک کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے تک خود ٹھیک کیے. جب بھی زندگی میں کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، یقین کرے تھوڑی دیر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ذہن میں لے آئیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ان سے زیادہ کس نے تکلیفیں برداشت کی ہوں گی؟ ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم سے کوئی کیا ظلم کر سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات، اس پوری دنیا کے مالک، اور طائف میں ان کو پتھر پڑ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں کہ حکم کیجئے. یہ ہے صبر، طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا. طاقت نہیں، بدلہ نہ لیا تو وہ صبر تھوڑی ہے، وہ تو مجبوری ہے. بڑے سے لڑائی ہو گئی ہے، طاقت نہیں ہے لڑنے کی تو وہ تو مجبوری ہے. صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے، یہ لاسٹ پہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھائی جان لاسٹ والے، بالکل لاسٹ رو، ایکسٹریم لیفٹ، ان کے ساتھ، یہ ان کو پتہ ہے کہ میں انہیں کو بلا رہا ہوں کیونکہ ہم بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں نا. تو جب کبھی ہم کلاس میں آپ بیٹھے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی جان، میں نے ہزار کی کلاس پڑھائی ہے، آپ ٹینشن نہ لیں. جب ہم پڑھتے تھے نا تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے کچھ 19-20 کی ہے. جب سر کہتے تھے نا بھائی بات سنو، تو ہم ساتھ والے کو کہتے تھے تمہیں بلا رہا ہے، پھر ساتھ والے کو کہتے تھے. اچھا اس وقت ہوتا کیا تھا کہ سارے سر کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے ماں سوائے ہمارے. ہم خود نیچے رکھتے تھے کہ میں نہیں ہوں. تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے صبح سے گفتگو سن رہے ہیں، اٹس دا پارٹ اینڈ دا پارسل. بٹ میں نے جیسے پہلے کہا، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بارش جو ہے نا وہ سدا ایک سی ہوتی ہے. یہ زمین کا کمال ہوتا ہے کہ کہیں پھول اگتے ہیں، کہیں کانٹے اگتے ہیں، کہیں کچھ نہیں اگتا.
زمین جو ہے وہ ہمارے دماغ کی زرخیزی ہے، وہ ہمارے دل کی زرخیزی ہے۔ علم تو ہر جگہ موجود ہے، علم اس موبائل میں کتنا موجود ہے۔ فرق اس سے نہیں پڑے گا کہ مجھے پتہ کتنا ہے، فرق اس سے پڑے گا کہ میں عمل کتنا کرتا ہوں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ مجھے بہت پتہ۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے اکیلا علم ہی کافی ہے، وہ کبھی بھی کافی نہیں ہے۔ اس میں سے کتنا میرے عمل میں ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ میں اس میں سے کتنے پہ عمل کرتا ہوں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ آخرت میں قیامت کے روز بے بہا علماء کرام جو ہیں ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا علم تھا جس کی بنیاد پر عمل نہیں تھا۔ تو زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، جب کبھی بھی آپ کو لگے کہ میرے ساتھ زیادتی کی انتہا ہو گئی ہے، چند سیکنڈ کا پاز اور اپنے ذہن میں لے کر آئیے گا اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ سارے رشتہ دار خلاف ہو گئے، سارا مکہ خلاف ہو گیا، سب خلاف ہو گئے۔ ڈٹرمن رہے، پیشنس کے ساتھ محنت کرتے رہے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے کہاں سے اس انقلاب کا آغاز کیا اور آج وہ کہاں تک وہ انقلاب پہنچ چکا۔ ڈیو ٹو پیشنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بارہا جگہ قرآن پاک میں، اور ہم سمجھتے بھی ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں کہ وہ ذات اخلاق کا منبع ہے، اور آپ کو بہترین اخلاق دیے گئے۔ کیا خوبصورت آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک اللہ کی ذات کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والے کے ساتھ۔ وہ انتظار تو کرو، جلدی کیا ہے؟ یہ خواب کہ میں راتوں رات میرے منہ میں سونے کا چمچ آ جائے، یہ خواب کہ میں راتوں رات یہ کمال کر دوں، وہ کمال کر دوں، یہ کمال کر دوں، بہت سارا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ صحیح ڈائریکشن میں گریجولی ہم کرتے جائیں۔ وہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ایک دن میں بہت کام کرتے ہیں، اگلے 4 دن کام ہی نہیں کرتے، اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا کام روزانہ کر لیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا وعدہ کیا ہو سکتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ کی ذات کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والے کے ساتھ۔ تو جس شعبے میں آپ جانے جا رہے ہیں بھائی جان، اس میں تو صبر ہی صبر چاہیے۔ آفیسر کا پریشر، عوام کا پریشر، گرمی سردی، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی، مینٹلی پریپیئر رہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی پھولوں کی سیج آپ کا انتظار کر رہی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ میں ڈرا نہیں رہا، ہوشیار کر رہا ہوں۔ کبھی بھی زندگی میں بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ کام نہ کریں، آپ کو دکھ کم ملیں گے۔ جتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے اتنے دکھ زیادہ ملیں گے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میں اکثر یہ کہتا ہوں جب کبھی بھی پولیس آفیسرز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، یہ ایسا شاندار شعبہ ہے جس میں 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ پیسے بھی مل رہے ہوں گے، تنخواہ بھی مل رہی ہوگی، اور ساتھ میں کیا ہوگا؟ عبادت۔ اگر آپ کسی مجبور کے کام آ جائیں، کوئی شخص آپ کے گھر میں آئے، آپ بھلے پولیس میں نہ ہوں، کوئی شخص آپ کے گھر میں آئے اور وہ آ کے کہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، فوری اٹھ جائیں گے نا؟ تو آپ کو تو اللہ پاک نے اس شعبے میں دے دیا کہ آپ ظلم کو روکنے والے ہیں، آپ برائی کو روکنے والے ہیں، آپ اس ملک و قوم کے نگہبان ہیں۔ جب جس گھر کے قریب ترین تھانہ ہوتا ہے وہ زیادہ تسلی سے رہتا ہے۔ رات کو جب یہ ڈولفن یا پولیس یا کہیں پہ ہمیں ناکہ نظر آتا ہے تو وہ ناکہ ہمیں ایک حفاظت کا ایک ذریعہ بنتا ہے کہ یار اس سنسان سڑک پہ اگر ناکہ لگا ہوا ہے تو ہم سیف ہیں، وی آر سیف۔ تو اللہ پاک نے اس قدر شاندار مقصد اور اس قدر شاندار شعبے میں آپ کو موقع دیا ہے، چوائس از یورز، کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ بہت کام کرنا پڑ رہا ہے، آپ پریشان ہو جائیں کہ یار یہ مجھ سے غلطی ہو گئی،
کڑتے رہیں. اس کڑنے کا کوئی حل نہیں ہے, اس کڑنے کا کوئی حل نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لیں کہ میرے اللہ نے مجھے اس ملک و قوم کی حفاظت کے لیے چنا ہے, کتنا بڑا مقصد ہے, اس ملک و قوم کی حفاظت کرنی ہے. میں نے اس ملک و قوم کا محافظ بننا ہے, میں نے اس ملک و قوم کا نگہبان بننا ہے. جہاں ظلم ہوگا میں نے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دینی. تو آپ تصور کیجئے ایک ایک لمحہ فرشتے آپ کا ثواب لکھ رہے ہوں گے. لیکن یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ میں صبر نہیں ہوگا, جب تک آپ میں پیشنس نہیں ہوگا. پیشنس جو ہے وہ واحد وننگ اسٹریٹجی ہے جو آپ کو اپنی زندگی میں بہت آگے لے جانے میں کامیابی میں مدد کر سکتی ہے. میں نے اپنے پچھلے 20-25 سالہ کریئر میں بہت پریشرز دیکھے, دوستوں کے, جہاں جاب میں کرتا تھا وہاں کے, ہر طرح کے پریشرز دیکھے. لیکن کبھی بیٹھ کے کڑے نہیں, بیک بائٹنگ نہیں کی. کبھی یہ نہیں کیا کہ اپنے کولیگ کے ساتھ بیٹھ کے کہوں یار وہ جو فلاں افسر ہے نا وہ اچھا نہیں ہے, وہ برا ہے, وہ غیبت ہے, وہ چغلی ہے. اور غیبت اور چغلی کی سزا اللہ نے کیا مقرر کی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. 2 نقصان ہو رہے ہیں, گناہ کر رہا ہوں اور ذہنی اور روحانی طور پہ کیا ہو رہا ہوں, ڈیمیج کر رہا ہوں خود کو, کڑ کے. تو ہمیشہ اللہ کی بانٹ پر خوش رہنا سیکھیے. جو رب کی بانٹ ہے اس پہ جب تک آپ خوش رہنا نہیں سیکھیں گے مزید آپ کو نہیں ملے گا. شکر کرنے والے کے لیے مزید ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. شکر کرنے والے کو زیادہ ملے گا اور جو شکر نہیں کرے گا اس کو زیادہ نہیں ملے گا. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ بچے کل کو آنے والے میں ان کو پرائڈ آف پرفارمنسز ملیں. ان بچوں کو یہ اس ملک و قوم کے لیے ایک شیلڈ کے طور پہ کام کریں. کبھی اپنے کام کو چھوٹا مت سمجھیے گا. ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک پولیس کے جوان نے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بچائی ہوئی ہیں, ایک پولیس کے جوان. اتنا شاندار شعبہ ہے یار. زندگی تو چلی ہی جانی ہے, گزر تو جانی ہے. اگر خوشی کے ساتھ گزاریں گے, صبر کے ساتھ گزاریں گے اور محنت کریں گے تو یقین کریں سب کچھ ملے گا. پڑھنا مت چھوڑیے گا, پڑھتے رہیے گا. کبھی پڑھنا مت چھوڑیے گا. کبھی مت یہ سمجھیے گا کہ ہم نے میٹرک کر لیا کافی ہو گیا. جنہوں نے میٹرک کیا ہے وہ ضرور پڑھیں, انٹرمیڈیٹ کریں, گریجویشن کریں, ماسٹرز کریں. اس نیت سے نہیں کہ میں شاید گریجویشن کر لوں گا, انٹر کر لوں گا تو مجھے اور بہت ساری ترقیاں مل جائیں گی. اللہ کرے مل جائیں. لیکن اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے میرے لیے پڑھنا, علم حاصل کرنا اللہ کا حکم ہے میرے اوپر, ہم سب پر فرض ہے علم حاصل کرنا. تو پڑھائی سے مت دور ہوئیے گا اور کسی کام کو چھوٹا مت سمجھیے گا. جو بھی ڈیوٹی دی جائے گی ہمیشہ, جب کبھی بھی ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے تو ہر ایک کی مختلف رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. جب سب مل کے ٹھیک کام کرتے ہیں تو رزلٹ اچھا. اور ایک پریکٹس, اچھا یہ سب ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں یا اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں؟ گھر جاتے ہیں واپس. آپ سارے لاہور سے بلانگ کرتے ہیں؟ اچھا, کہیں کچھ دوسرے شہروں سے بھی ہیں؟ لاہور سے باہر سے کتنے لوگ ہیں؟ ٹھیک. اچھا, آج جب بھی گھر جائیں گے, پہلے تو میری خواہش تھی کہ میں چھوٹی سی ایکٹیویٹی یہیں پہ آپ کو کرواؤں, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ سوالات کے لیے بھی مجھے ٹائم دینا چاہیے جس میں آپ کوشچنس کریں اور میں کوشش کروں جواب دینے کی, بہتر بات کرنے کی. کیونکہ کوشچن آنسرز بہت زیادہ مدد کرتے ہیں سیکھنے میں, لرن کرنے میں, ہیلپ کرنے میں. ایک پریکٹس آپ نے گھر جا کے, بلکہ ہاں اس پریکٹس سے پہلے میں کچھ ٹپس آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ ہم اپنی لائف میں پیشنس لا کیسے سکتے ہیں. یہ تو ہم نے دیکھ لیا, بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. میں نے کہا کہ جاننا اکیلے کافی نہیں ہے, جب تک عمل میں نہیں ہے تو اس کا وہ بے سود ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ عمل میں نہیں ہے. پہلا کام جو ہم اپنے اندر پیشنس لانے کے لیے کر سکتے ہیں, بلکہ ایسا کرتے ہیں آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی ایک ٹپ دینا چاہے کہ ہم اپنی زندگی میں پیشنس کیسے لا سکتے ہیں. اینی ون؟
اگر ہم اپنی لائف میں پیشنس لانا چاہتے ہیں تو کیسے لا سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ ہوگا نا. وہ انجیکشن تو ہے نہیں کہ بھریں گے تو لگائیں گے تو پیشنس آ جائے گا. جی واہ، کلیپنگ کریں ذرا ان کے لیے. کیا نام ہے آپ کا؟ بلال حسین. کہاں سے تعلق ہے؟ باٹا پور سے. ویری گڈ. ہمیشہ صبر کرنے کے لیے، شکر کرنے کے لیے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں یار. ہمارے پاؤں سلامت ہیں، ٹانگیں سلامت ہیں، آنکھیں، کان، ناک، سن سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، ہضم کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. کتنی نعمتیں. اور ہم کڑتے رہتے ہیں کہ میرے گھر میں اے سی نہیں ہے، میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، میرے پاس فلاں نہیں ہے، میرے پاس فلاں نہیں ہے. بھائی اپنے حصے کا کام کرو، پھل اللہ کی ذات نے دینا ہے. کوئی انسان نہیں کسی کو دے سکتا. اللہ پہ بھروسہ رکھو. تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. ویری گڈ. کیا نام ہے آپ کا؟ ارسلان احمد. ان کا خیال یہ ہے کہ تمام لوگوں کی ہم عزت کرنا شروع کریں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، سب سے قابل احترام انسان ہے، عہدے نہیں ہیں. پہلی جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ انسان ہونا ہی ڈیو رسپیکٹ ہے، کہ یہ اللہ کی شاندار مخلوق ہے، اس کی عزت کرنا مجھ پہ فرض ہے. ہاں ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. آپ جو ڈیلیئر کی میں بات کر رہا تھا کہ ڈیلے لائیں تھوڑا، وہ خاموشی جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاور ہے. اس پہ بڑی ٹریننگز ہیں، کبھی سرچ کیجئے گا. پاور آف سائلنس پہ کبھی سرچ کیجئے گا، بہت کچھ ملے گا آپ کو. بالکل ٹھیک بات ہے. ہر وقت اپنے آپ کو کمپیریزن اسٹیٹ پہ نہ رکھیں. ہر وقت آپ کمپٹیشن میں خود کو نہ رکھیں. اپنے جو اللہ نے دیا اس میں خوش ہوں اور بہتر کے لیے محنت کریں، بہتر کے لیے کوشش کریں. جی اور شاباش، بہت شاندار بات کی انہوں نے کہ سیرت النبی پڑھیے، آپ کو بڑی مدد ملے گی، بڑی مدد ملے گی، جتنی کہہ لیں کم ہے. اور ویری گڈ. شاندار بات ہے. ایگو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر ہی آپ کا نقصان کر رہی ہوتی ہے. اور جی کوئی اینی ون؟ اچھا جی، پہلا کام جو کرنا ہے یہ آج ہی سے پریکٹس شروع کرنی ہے. یہ اگر کام چھوڑ دیا آپ نے تو کام خراب ہو جائے گا. اور میں جانے سے پہلے جو آفیسرز جو یہاں سے آپ کو ڈپیوٹ کر رہے ہوں گے، میں خواہش کروں گا کہ ان کا ڈیٹا اپنے پاس رکھنا ہے، تاکہ جو ان ٹریننگ سے ہوئے بغیر گئے اور جو اس ٹریننگ کے ساتھ گئے، دونوں میں کیا فرق آیا. ایک ریسرچر نے، ایک این جی او نے، میں آج آتے ہوئے سن رہا تھا، ایک این جی او نے ایک ریسرچ کروائی بہت سال پہلے. وہ اس این جی او کا ایک ریپرزنٹیٹیو ایک اسکول میں گیا اور اس نے اس کلاس میں کوئی 30 کے قریب بچے تھے، اس نے سب کو کینڈیز دیں اور اس نے کہا کہ یہ کینڈیز آپ کے پاس ہیں، آپ کھا بھی سکتے ہیں، بٹ بہتر یہ ہے کہ آپ نے 15 منٹ کینڈی نہیں کھانی. اور جو کینڈی نہیں کھائے گا 15 منٹ، میں جب واپس آؤں گا تو میں اس کو ایک کینڈی اور دوں گا. وہ یہ کہہ کہ وہ جو ریسرچر صاحب تھے این جی او کے، وہ باہر چلے گئے. 15 منٹ بعد آئے تو کچھ بچوں نے وہ کینڈیز کھا لی ہوئی تھیں اور کچھ بچوں کے پاس کینڈیز موجود تھی. اور جب وہ کینڈیز موجود تھیں ان کو مزید کینڈیز دیں اور وہ ریسرچر وہاں سے چلا گیا. چند سال گزرنے کے بعد وہ اسکول میں واپس آیا اور اس اسکول سے ڈیٹا لیا ان بچوں کا کہ وہ کہاں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. وہ بچے جنہوں نے 15 منٹ کینڈی ہاتھ میں پکڑ کر صبر کر لیا تھا، کتنے منٹ؟ 15 منٹ. وہ کئی زیادہ کامیاب تھے ان بچوں سے جنہوں نے 15 منٹ کینڈی کا انتظار نہیں کیا تھا. یہ ہے پاور آف پیشنس. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ ایک بات کا پختہ یقین اپنے اندر پیدا کر لیں کہ اس کائنات کے اندر
کنٹرولنگ اتھارٹی، الٹیمیٹ اتھارٹی، الٹیمیٹ پاور صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر وہ ذات نہ چاہے تو میں بھلے جتنا مرضی زور لگا لوں، مجھے وہ مل نہیں سکتا جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر وہ ذات چاہے اور پوری کائنات بھی میری مخالف ہو جائے تو وہ مجھے مل کے رہے گا جو رب کی ذات مجھے دینا چاہتی ہے۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے اللہ پہ یقین رکھنا۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ اگر آپ کو اللہ پہ بلیف نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات کی بانٹ پر یقین نہیں ہے، تو آپ سے زیادہ پریشان شخص اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کہ یہ اس کو کیوں ملا، یہ مجھے کیوں نہیں ملا۔ سننے میں ملتا ہے نا، دماغ میں بھی آتا ہے، دماغ میں بھی آتا ہے، اکثر و بیشتر انسان ہے نا، آ جانا یہ نیچرل ہے، اس کو کنٹرول کرنا یہ آپ کی سکل ہے۔ آپ کہیں دماغ میں آئے نا، ناممکن ہے، دماغ میں آئے گا ہی آئے گا، اس کو کنٹرول کر لینا آپ کی سکل ہے۔ تو پہلی ٹپ کیا ہے کہ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں۔ جب کبھی آپ کو لگے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اللہ سے مانگیں، اپنی محنت پوری کریں لیکن اللہ سے مانگیں، اور اللہ کی بانٹ پر خوش رہیں، صبر کریں، شکر کریں، اور یہ یقین رکھیں اپنے اندر کہ ان اللہ مع الصابرین۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، دوسری ٹپ کیا ہے، بلیف آن یور سیلف۔ اپنے پہ یقین، اللہ پہ یقین ہے۔ جس شخص کو خود پہ یقین نہیں ہے اس کا اللہ پہ یقین پختہ نہیں۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پہ یقین رکھیے۔ اللہ پاک کی ذات نے جو ہمیں روٹ ہمارے لیے متعین کیا ہے کامیابی کا، اس روٹ پہ رہیے۔ ہمیشہ ایک ہماری چوائس ہوتی ہے اور ایک جو ہمارے اپوزٹ ہوتا ہے اس کی چوائس ہوتی ہے، اور ان کے درمیان میں وہ چوائس ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے لیے رکھی۔ اگر ہم اس لائن پہ چلتے رہیں گے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ تو بلیف آن یور سیلف، اپنی ذات پر یقین رکھیے۔ اللہ نے آپ کو کمزور نہیں پیدا کیا، اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور یہ دماغ جو ہے یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے خیالات پہ جس نے کنٹرول کر لیا وہ طاقتور ترین انسان۔ جس نے یہ کنٹرول کر لیا کہ میرے دماغ کو یہ سوچنا ہے اور یہ نہیں سوچنا، اس سے طاقتور یقین کرے کوئی اور انسان نہیں، اس سے پاورفل بندہ اس دنیا میں کوئی نہیں، جو صرف وہ سوچتا ہے جو وہ سوچنا چاہتا ہے، اور اس سوچ کو، اس بات کو دماغ سے جھٹک دیتا ہے جو وہ سوچنا نہیں چاہتا۔ تو بلیف آن یور سیلف۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے، آج ہی سے پریکٹس کرنی ہے۔ گھر میں کبھی کھانا لیٹ ہو جاتا، فوری غصہ آ جاتا، پاز دینا ہے۔ کھانا اچھا نہیں ہے، زبان خاموش کر لینی ہے۔ کھانا گرم نہیں ہے، زبان خاموش کر لینی ہے۔ یہ وہ ایک چھوٹی چھوٹی پریکٹس ہے جو آپ کی زندگی کے اندر پیشنس لانے میں آپ کو مدد کرے گی۔ کسی دوست کے گھر گئے ہیں، انتظار کرنا پڑ رہا، بس کے انتظار میں کھڑے ہیں، بس آ ہی نہیں رہی، تو چوائس ہوئی یار کہ کڑنا شروع کر دیں، یار یہ کیا نظام ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا گرمی میں کھڑے ہیں، بس ہی نہیں آ رہی۔ اب بس تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، بس نے تو تب ہی آنا ہے جب آنا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ انتظار کر رہے ہیں، 2 گھنٹے ٹرین لیٹ ہو گئی ہے، تو وہ 2 گھنٹے آپ مسلسل اس کرب میں رہے کہ ٹرین کب آئے گی، آ ہی نہیں رہی، کب آئے گی، آ ہی نہیں رہی، اور ریلوے کے منسٹر کو کوسیں، سرکار کو کوسیں۔ اور دوسری چوائس یہ ہے کہ وہ 2 گھنٹے آپ پروڈکٹیو کام کر لیں، اخبار پڑھ لیں، بک پڑھ لیں، کسی دوست سے بات کر لیں۔ چوائس از یورز۔ اچھا، وہ 2 گھنٹے اگر آپ نے مشکل میں گزارے تو اگلا سارا سفر مشکل میں گزرے گا۔ وہ کہتے رہے، آج جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھتے رہے، تو کچھ ٹیچرز کلاس میں سخت ہوتے تھے۔ جو ٹیچر آگے سختی کرتا تھا تو ہمارے ذہن میں فوری کیا آتا تھا، ہے کیا؟ اونچی بولیے۔ اور کون بولا ہے؟ کھڑے ہوں، کیا نام ہے آپ کا؟ عمیر بٹ صاحب۔ عمیر بٹ صاحب کہتے ہیں گھروں ہی لڑکے ہیں، کیونکہ یہ انسان کو اللہ پاک نے جو سوچ دی ہے نا، اگر یہ کسی بیڈ انسیڈنٹ کو صبح، ہم کہتے ہیں نا یار سویرے سویرے پتہ نہیں کیڑی خبر آ گئی ہے، سارا دن ہی گندا گزرے گا، ہوتا ہے نا، تو چوائس تو آپ کی ہے، نہ گزارنا چاہے تو نہیں گزرے گا، دماغ تو آپ کا ہے۔
اگر آپ کے کنٹرول میں ہے تو اس بات کو آپ نکال سکتے ہیں، اگر آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے تو پھر آپ کڑتے رہیں۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ بیبی سٹیپس لینے ہیں لائف میں۔ یاد رکھیے گا، دور تک جانے کے لیے جتنے چھوٹے قدموں سے سفر کا آغاز کریں گے سفر اتنا آسان ہو جائے گا۔ آپ میں سے کوئی جم جاتا؟ اچھا، اس سارے روم میں سب سے بہترین باڈی کس کی ہے؟ کون کلیم کرتا؟ وہ لاسٹ پہ بچہ بیٹھا۔ آپ میں سے کسی کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہو جم جانے میں؟ ساروں کو ہوا آلموسٹ۔ جتنا ویٹ بڑھتا جاتا ہے اتنا ہم کیا ہوتے جاتے ہیں؟ مسکولر ہوتے جاتے ہیں۔ am I right؟ تو یقین کریں لائف بھی ایسے ہی ہے، جتنا پریشر بڑھتا جائے گا اتنے آپ مسکولر ہوتے جائیں گے۔ اور جو شخص اس ویٹ کو برداشت کرنا چھوڑ دے اس کے ڈولے بڑے نہیں ہوں گے، اور جو اس پین کو برداشت کر لے گا اس کی باڈی اتنی زیادہ مسکولر ہوتی جائے گی۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے، زندگی میں بھی پریشرز ہیں، زندگی میں بھی چیلنجز ہیں۔ جو ان چیلنجز، اچھا ایک کوئی بھی مشکل کام آپ اگر لائف میں پہلی دفعہ کریں مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کریں تھوڑا کم مشکل ہوتا ہے، تیسری مرتبہ کریں اور کم مشکل ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو بار بار کرتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ کام آپ کو مشکل لگتا ہی نہیں۔ جب آپ ایک دفعہ برداشت کرنا سیکھ لیں گے تو اگلی مرتبہ جب وہ چیلنج آئے گا آپ کی برداشت پہلے سے بہتر ہوگی۔ تو بیبی سٹیپس کے ساتھ پیشنس لے کر آنا ہے۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھنا شروع کریں، یہ چوتھا کام ہے۔ پانچواں کام یہ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی اپنی لائف میں رکھیے۔ چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ دن میں جب موقع ملے جو اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو بانٹنا شروع کر دیں۔ کچھ بھی ہے آپ کے پاس کوئی اچھی بات ہے، کوئی اچھی گفتگو ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کے پاس کوئی علم کی بات ہے، کچھ بھی ہے، اس کو آپ بانٹنا شروع کر دیں۔ چھٹا کام یہ کرنا ہے، جب کبھی بھی چیلنج آئے فوری ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ میرا سرکل آف کنسرن ہے یا میرا سرکل آف انفلوئنس ہے۔ اگر تو آپ کی ذات کی حد تک ہے، آپ کے گھر کی حد تک ہے تو وہ تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس ملک کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو پیشنس وہ واحد راستہ ہے جس کی بنیاد پر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح طریقے سے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ پیشنس ہی دیٹ لیڈس ٹو یور پیشن، دیٹ لیڈس ٹو یور سکسیس۔ جتنی برداشت بڑی ہوگی اتنا انسان بڑا ہوگا، اور جتنی برداشت چھوٹی ہوگی اتنا انسان چھوٹا ہوگا۔ چوائس از یورس کہ آپ کو زندگی میں بڑا انسان بننا ہے۔ بڑا انسان سے مراد کوئی بہت بڑی فائنینشیل کامیابی نہیں ہے۔ بڑا انسان بننے سے مراد یہ ہے کہ لوگ آپ کو بڑا سمجھیں، آپ کے اخلاق سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے ساتھ تعلق رکھ کے ان کو کچھ سیکھنے کو ملے، ان کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ ہو، وہ انسان بڑا ہے۔ جو دوسروں کی مدد کرتا، جو دوسروں کے کام آتا، جو کسی کی زندگی میں اپنا حصہ ڈالتا، وہ انسان بڑا ہے۔ بڑا انسان ہم اسے نہیں کہہ سکتے جس کے پاس گاڑی بڑی ہے، جس کے پاس عہدہ بڑا ہے۔ اگر بڑے عہدے پہ چھوٹا انسان ہے تو وہ چھوٹا ہی ہے، چھوٹے عہدے پہ بڑا انسان ہے تو وہ بڑا ہے۔ الٹیمیٹلی ہم نے رب کی عدالت میں پیش ہونا، الٹیمیٹلی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم نے جواب دینا۔ تو ان اللہ مع الصابرین، اپنی زندگی میں اس کو بھرپور جگہ دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں دیں، اللہ پاک آپ کی اور آخر پہ ایک بات میں ضرور یہ آپ سب سے کہنا چاہوں گا، جو بھی ڈیوٹی ملے، جو بھی کام ملے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کہاں پوسٹنگز ہوں گی، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کیا اسائنمنٹس ہوں گی، کیا JDs ہوں گی، مجھے یہ نہیں پتا، لیکن جو بھی کام ملے صبر کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس کو کرنا۔ آپ سے بہتر وہ کوئی اور کام، ویسا کام نہ کر سکے۔ آپ نے اپنے ہر نئے آنے والے دن کو گزرے ہوئے دن سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ وہ قومیں، وہ انسان کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے
جن کا ہر نیا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر نہ ہو. اگر آپ کا کمپٹیشن آپ کی اپنی ذات سے, میں نے جیسا کل پرفارم کیا آج اس سے بہتر پرفارم کیا یا نہیں کیا, میں جیسا 1 سال پہلے تھا آج 1 سال گزرنے کے بعد اس سے بہتر ہوں یا نہیں ہوں, میرے پاس جتنا علم آج سے 3 ماہ پہلے تھا آج اس سے زیادہ ہے یا نہیں ہے, مجھ سے مستفید ہونے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو جب تک آپ خود کی اپنی روزانہ کی بنیاد پر اپنا سیلف انالیسز نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور رات کو گھر پہنچ کے ایک کام ضرور کر لیا کریں کہ آج کا سارا دن میرا کیسا گزرا, میں نے آج سارا دن میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی, غصے میں آ کے کسی کو گالی تو نہیں دے دی, غصے میں آ کے کسی سے زیادتی تو نہیں کر لی. یقین کریں صرف یہ 10 منٹ کا سیلف انالیسز کر لیں, زندگی خوشیوں سے کامیابیوں سے بھر جائے گی. وش یو آل دی بیسٹ. آپ سب کا بہت شکریہ. ایٹیٹیوڈ ہمارا جو رسپونڈ بیک ہے اسے ہم ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. اچھا, اب وہ رسپونڈ بیک پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ایگو ہے وہ یہ بات سوچ لینا کہ میں ہی ہوں, مجھ سے بہتر کوئی بات نہیں کر سکتا, مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے. اور یہ ایگو لیڈ کرتی ہے اس نرگسیت کی طرف جس میں ہمیں اپنے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آپ کا وہ پروڈکٹ ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے. میں اندر سے کیسا ہوں یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا, میں بیہیو کیسے کر رہا ہوں یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. تو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا رسپونڈ بیک ہے. ایٹیٹیوڈ آپ کا وہ رسپانس ہے, وہ بیہیویئر ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے, جو لوگ جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایٹیٹیوڈ پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور ایٹیٹیوڈ نیگیٹو بھی ہوتا ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ کہتا ہے کہ آئی ایم پاسبل, میں کر سکتا ہوں. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ کہتا ہے کہ پورے اس وائٹ بورڈ پہ یہ صرف ایک کالا نقطہ ہے. نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کہتا ہے یہ پورے کا پورا ہی بورڈ خراب ہے ایک نقطے کی وجہ سے. تو یہ جو ایگو ہے, یہ ایگو از سم تھنگ, ایگو از دا پارٹ آف ایٹیٹیوڈ تو آپ کہہ سکتے ہیں. ایگو جو ہے وہ ایک آپ کا ٹریٹ ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ کا, کہ آپ ایگوسٹک ہیں یا آپ ہمبلڈ ہیں, وہ ایک آپ کا ٹریٹ ہے. بٹ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کا وہ رسپونڈ بیک ہے جو آپ کسی بھی لمحے کسی بھی جو اندر سے آپ کے نکلتا ہے اور آپ اس کو رسپونڈ بیک کرتے ہیں. تھینک یو. ویلکم. اینی ون جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ تکبر اور فخر میں کیا فرق ہے؟ جیسے ایک کام میں کر سکتا ہوں, ایک کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں, اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ ویسے تو آپ نے خود بیان کر دیا, بیٹھیے, کہ یہ تکبر تو یہ ہے کہ میں ہی کر سکتا ہوں. تو تکبر جو ہے وہ تو انسان کی اوقات ہی نہیں ہے تکبر کرنا, کیونکہ اللہ رب العزت, آج میں بلکہ کل جب تھوڑا سا آپ کے اس سیشن کے حوالے سے میں کچھ سوچ رہا تھا, کچھ پلان کر رہا تھا کہ کن کی نوٹس پر آپ سے بات کرنی ہے, تو اس پہ پڑھتے ہوئے سوچتے ہوئے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ ہمارے اس جو وجود ہے اس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہماری سانس لینے کی صلاحیت. سانس لینے کی صلاحیت جو ہے وہ دل چلا رہی ہے, دماغ چلا رہی ہے, سسٹم چلا رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ سانس بند ہو جائے تو دل بھلے جتنا مرضی توانا ہو, دماغ بھلے جتنا مرضی توانا ہو, ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ایم آئی رائٹ؟ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس بات کا غصہ, سب سے اہم چیز سانس ہے, وہی میرے کنٹرول میں نہیں. کووڈ ہو رہا ہے, ابھی وہ سانس ہزاروں لاکھوں روپے کی بک رہی ہے جو ہم فری میں لیتے تھے. اب وہ آکسیجن سلنڈر لگتا ہے اور وہ ہزاروں روپے پر آور چارج کرتے ہیں. تو تکبر کس بات کا کہ اہم ترین چیز جس کے اوپر میری زندگی کا دار و مدار ہے وہ کب بند ہونی ہے, کب نہیں ہونی. اللہ نے کہا کہ سانس دینے والا ہر وقت فرشتہ متعین ہے کہ اس کو اگلا سانس آنا یا نہیں آنا, آنا یا نہیں آنا, آنا یا نہیں آنا. تو ہمارے کنٹرول میں تو ہمارا اپنا سانس نہیں ہے. ہمارے کنٹرول میں جب نیند بعض دفعہ نہیں آ رہی ہے ہوتی, نہیں آ رہی ہوتی, کنٹرول میں ہی نہیں ہے. تو کس بات کا تکبر؟ اور جو بات آپ نے تکبر کے ساتھ دوسرا کیا بولا تھا آپ نے,
فخر دیکھیں، فخر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکر کرنا چاہیے بس. فخر تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ ہوتا ہے انسان کو. وہ عام طور پہ اپنے اوپر ہونے کی بجائے وہ ہمیں اپنی پولیس فورس پہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے والدین پہ ہونا چاہیے، اپنے بھائیوں پہ ہونا چاہیے، بہنوں پہ ہونا چاہیے، اپنے ملک کے سسٹم پہ ہونا چاہیے، اپنے ملک پہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ مجھے اپنے پہ ہی فخر ہو. اپنی ذات کے لیے مجھے شکر ادا کرنا چاہیے. جو اللہ نے صلاحیت دی، جو مجھے ملا، اس پہ بہتر یہ ہے کہ میں شکر ادا کروں، بجائے اس کے کہ میں فخر کر سکتے ہیں آپ اپنی ذات پہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے سراؤنڈنگ پہ لوگ ہیں ان پہ زیادہ فخر کرے تو بہتر ہے. تو تکبر جو ہے ابلیس سے شیطان بننے کی ایک ہی وجہ ہے، کیا بھلا؟ میں نہیں سجدہ کروں گا اس، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اس سے زیادہ عبادت کس نے کی ہوگی؟ اس سے زیادہ عبادت ہم کر ہی نہیں سکتے. تو صرف ایک بنیاد کیا آیا؟ تکبر. میں ہی ہوں، مجھ سے بہتر یہ تھوڑی ہے حضرت آدم علیہ السلام. تو تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک برگزیدہ فرشتہ جو ہے وہ شیطان بن گیا. ہاں جی مزید. جی بیٹے. السلام علیکم سر، میرا نام عبد الرحمان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنا اپنا ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ٹیلنٹ پہچان لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں نہیں سمجھ آتا کہ ہمارا ٹیلنٹ کیا ہے، تو وہ کیسے سمجھے کہ ہمارے. اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں، جب مجھے پتہ ہی نہیں میرا ٹیلنٹ کیا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اسی ٹیلنٹ کو پایا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اس سے بھی زیادہ جو تلاش ضروری ہے نا، اس سے بھی زیادہ وہ انسان بننے کی پریکٹس کرنا بڑا ضروری ہے. اللہ کی اچھا ٹیلنٹ کی اب سن لیں. ٹیلنٹ جو ہے، جو بھی کام آپ کو خوشی دیتا، جو بھی کام کرنا جس میں آپ کو تسلی ملتی ہے، جس میں آپ کو خوشی ملتی ہے، اور جس سے آپ اچھا ایک بات زندگی میں یاد رکھیے گا، ایک ہے آپ کا ذریعہ معاش اور ایک ہے آپ کا شوق. برائے مہربانی ایک دم سے شوق کو ذریعہ معاش بنانے کی کوشش مت کیجیے گا. دونوں کو تھوڑا پیرلل چلائیے گا، اس کے بعد اپنے شوق کو حاوی کر لیجیے گا ذریعہ معاش پہ. یہ مت کیجیے گا کہ آپ اکیلے ہی اپنے شوق کے پیچھے بھاگتے رہیں. تو انسان کو اللہ رب العزت نے اس قدر صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف ایک ٹیلنٹ لے کے پیدا ہوا. اس میں بے بہا ٹیلنٹس ہیں، اس میں ایک وقت میں بے بہا ٹیلنٹس ہیں. ضرورت ہے اس کو کھوجنے کی. کھوجنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کھوجنے کے لیے سب سے پہلے صبر اور شکر ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ضروری ہے؟ محنت کرنا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ کیا ضروری ہے؟ کہ آپ خود کو ایویلیویٹ کر سکیں، آپ خود کو کمانڈ اینڈ کنٹرول میں لا سکیں. تو آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے. اچھا سم ٹائم میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے جن میں یہ صلاحیت نہیں بھی ہوتی، وہ پیدا کر لیتے. مطلب جہانگیر خان کا ہم نے نام سن رکھا ہے، پولیو کا مریض، اور اسکواش کے اندر اتنا نام پیدا کیا کہ 9 سے 10 دفعہ ورلڈ چیمپئن رہا. شعیب اختر کو آپ جانتے ہیں، اس کے نی جو ہیں، نی کی جو اس کی آپ کہہ لیں گرپ ہے وہ کم ہے. اس شخص نے اپنے تھائی اور شن کو اس قدر مضبوط کر لیا کہ دنیا کا فاسٹ ترین بالر بن گیا. تو ایک بندہ یہ کہے کہ جی یہ میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں یہ کر ہی نہیں سکتا. تو زندگی کا سفر رکتا نہیں ہے، آپ کو اپنی ڈائریکشن طے کرنی ہے اور اس ڈائریکشن پہ محنت کرنی ہے. جب آپ محنت کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے سچے دل سے، یقین کریں اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اس جگہ لے آئیں گے جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا. اس کائنات میں کوئی انسان بیکار نہیں ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے حصے کا کام ہے. اس کام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے نیک نیتی سے کام کرنا. جب نیک نیتی سے کام کرتے رہیں گے الٹیمیٹلی آپ اپنے ٹیلنٹ، اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے. ہر وقت یہ کھوجتے رہنا کہ پتہ نہیں میں کس ٹیلنٹ کے لیے پیدا ہوا ہوں. ابھی جو اللہ نے دیا اس پہ کام شروع کریں تو گریجولی جو ہے وہ چیزیں انویل ہوتی جائیں گی. جس طرح کہ ہمارے دوست ہیں، ہمارا کل کو سرکل بن جاتا ہے یا ابھی بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بالکل سمجھ نہیں ہوتی کسی بات کی. آپ مثال لے لیں کہ ابھی ویکسین آئی ہے تو وہ دوست آپ کے 2-4 مل کے انہیں کیونکہ خود علم نہیں ہے اس بات کا،
थोड़े कह रहे कि इसके बारे में बता रहे कि गलत है, 2 साल बाद मोदी चाहिए था, जिस तरह भी, लेकिन आपको मैं समझ आया, आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास चल नहीं रहे, लेकिन आप मुझे भी पता है कि मेरे दोस्तों का वाकई में नुकसान होगा, ये पता है, बात मान ली ये ज़्यादा ना कम, तो इस सूरत हाल में क्या किया है? देखिए, इस सूरत हाल में कोशिश और सब्र के अलावा आपके पास कोई सल्यूशन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबलीग का आगाज़ अपने घर से किया, ठीक है, और वो चचा मर गया, लेकिन उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे को मानने को तैयार नहीं हुआ। आपका कहा, और फिर अल्लाह ने अपने नबी पर ये वही भी उतार दी कि ये आप क्यों इतनी इनकी परेशानी ले रहे हैं, आपने अपने हिस्से का काम कर लिया, तो आपका फ़र्ज़ ये है कि आप अपने हिस्से का काम जारी रखें। नतीजा क्या निकलेगा इससे मुबर्रा होके, हमारा प्रॉब्लम ये है हम अपनी ज़िंदगी का हर काम नतीजा हासिल करने के लिए करते हैं। अल्लाह का वादा हमसे मेहनत करने का, ठीक रास्ते में, ठीक डायरेक्शन में, नतीजा रब की ज़ात ने देना है। ये हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम हर वक्त रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, हर वक्त रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहते हैं। ऐसा नहीं होता। हम अपना काम नेक नियति से, सब्र शुक्र के साथ मेहनत से करते रहें। रिज़ल्ट क्या आएगा ये रब की ज़ात डिसाइड करेगी। ठीक रिज़ल्ट नहीं आया, मज़ीद मेहनत करें, फिर मेहनत करें, फिर मेहनत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू जहल मर रहा था तो तब भी उससे कहा कि अभी पढ़ लो, तब भी नहीं पढ़ा, और सूरत कुल या अय्युहल काफिरीन उतर गई। तो हमें बड़ा क्लियर मैसेज मिल गया कि जनाब हमारा फ़र्ज़ है मेहनत करना, कोशिश करना नेक नीयत से। दोस्त नहीं मान रहे, नहीं वैक्सीन लगवा रहे, तो अल्लाह पाक उनको हिदायत। मेरा आपका काम किसी के दिल में हिदायत उतारना नहीं है, मेरा आपका काम हिदायत पहुंचाने का है, ठीक बात करने का है, हक बात करने का है। मेरा आपका काम किसी को ठीक गलत से ठीक करना नहीं है, ये ज़िंदगी में याद रखिएगा। तो आप समझा रहे हैं, अच्छी बात है, इस पर कोई परेशानी नहीं है, आप समझाते रहें। बातें बहुत सारी सुनने को मिलती हैं कि जनाब 2 साल में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैंने तो खैर दोनों डोजेस लगवा ली हैं तो अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। जी, तो मेरा क्वेश्चन है कि ज़िंदगी के अंदर प्रोग्रेस करने के लिए हम किन चीज़ों पर डिटरमाइंड हैं? बैठिए। इन्होंने बहुत ही शानदार सवाल किया, इनके लिए ज़रा क्लैपिंग कर दें। क्या नाम बेटे? इम्तियाज़ अहमद। अच्छा जी, देखिए बात पता क्या है, बात ये है कि इन्होंने बात की है कामयाबी की। सक्सेस ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा वही है जिस सक्सेस का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किया है। और क्या शानदार सूरह मुबारका है जो हमें कामयाबी के हवाले से क्लियर कट हमें इंस्ट्रक्शंस मिल गई, क्लियर कट डायरेक्शंस मिल गई। सूरह असर, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। आगे क्या? इल्लल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ये सिंपल कामयाबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खा के ये कहा कि सब के सब लोग खसारे में हैं, मासवाए किन के? जिन्होंने क्या किया, और उससे पहले क्या किया? हक बात की, हक पे रहना, सब्र करना। पहली बात तो ये है कि ये कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने डिक्लेयर कर दिया। जो अल्लाह पे ईमान ले आए, हक बात करते रहे और क्या करते रहे? सब्र करते रहे। तो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर ये तीनों चीज़ें मिस हैं तो वो कामयाबी नहीं। एडिशनली तो आपने बेबहा चीज़ें सुनी होंगी, मेहनत करनी चाहिए, डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, लोगों का ख्याल रखना चाहिए, एंड सो ऑन। इस पे हम घंटों बात कर सकते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए क्या क्या करना। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन से 3 काम होंगे तो कामयाब हैं, और कौन से वो 3 काम नहीं होंगे तो हम कामयाब नहीं हैं। उसमें पहला काम क्या है? अल्लाह पर, दूसरा हक बात पर, और तीसरा
صبر تو ہم کامیاب ہیں. باقی محنت بہت ضروری ہے, آپ بڑی اچھی طرح ہم سب جانتے ہیں. ایفرٹ بہت ضروری ہے, ٹھیک ڈائریکشن میں زور لگانا بہت ضروری ہے, وہ سب چیزیں ہیں. بٹ اگر یہ تین نہیں ہیں تو پھر کوئی کامیابی نہیں. اینی ون جی, تھینک یو. جی یہ ان کو مائک دیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. محمد افضل ہے. سر آپ کا آج کا لیکچر صبر اور شکر پر موجود تھا. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہر چیز پر بہت چیزیں ایسے بھی ہوتی ہیں جن پر صبر نہیں کیا جا سکتا. تو سر ان چیزوں کے بارے میں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جن پر صبر نہیں کیا جاتا؟ بیٹھیے. دیکھیے, میں نے اپنی گفتگو کے دوران ایک بات کہی کہ صبر کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ میں اپنی جگہ چھوڑ رہا ہوں. میں اگر ٹھیک ڈائریکشن میں ہوں اللہ کی مہربانی سے, میں حق بات پر ہوں, تو اس پہ ڈٹے رہنا ہے, اڑنا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے. ان اللہ مع الصابرین. جب تک ہم اس حق بات پر رک کر صبر اور شکر نہیں کریں گے ہمیں اللہ کی مدد نہیں ملے گی. تو اس بات کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کس بات پہ صبر کرنا ہے, کس بات پہ نہیں کرنا. زندگی میں جس بات پہ بھی آپ کو غصہ آتا ہے اس کو اوائڈ کرنا شروع کیجئے. اور جو بھی حق چھوڑنا صبر نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, حق چھوڑ دینا صبر نہیں ہے. حق پہ رہنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے, اپنی محنت کرنی, یہ صبر ہے. تو کیا ہم کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ ایک الگ بحث ہے. تو اس پہ آپ کا ڈٹے رہنا صبر ہے. تھینک یو ویری مچ جی, وش یو آل دی بیسٹ. تھینک یو ویری مچ.